لشکر کو بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملہ کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعہ کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے، اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد اٹھا اور آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا، اس وقت تک واپس نہ آئے گا جب تک اللہ اس کے ذریعہ خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہٰذا حضرت علی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کے آنکھ پر لگایا، آپ کے حق میں دعا کی، اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفایاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعہ ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ خیبر کہتے ہیں، جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرحب نامی پہلوان تھا، جس کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھا۔ نبی نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعے کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ جب مولا علی علیہ السلام لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرحب رجس پڑتا ہوا باہر آیا، تو مسلمانوں کی لشکر کی طرف سے خود مولا علی تشریف لے گئے، اور آپ نے بھی یوں رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرحب نہایت ہی قد آور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا۔ لیکن شیر خدا حضرت علی نے چند ہی ضرب لگائی اور ذوالفقار کے دھاردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ پلک جھپکتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ مرحب زمین پر گرا ہوا ہے۔ ایسی کاری وار تھی کہ وہ واصل جہنم ہو گیا، اور اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھی، لہذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بہادری اور جرت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ تب ہی جنگ اپنے عروج پر تھا۔ راوی ابو رافع نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے قلعہ کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا۔ علی کی ڈھال گر گئی تھی، لہٰذا آپ نے اپنے زور بازو سے قلعہ کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ دیا اور اسے اپنا ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ روایتوں کے مطابق بعد میں 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق 40 صحابہ نے اسے مل کر اٹھایا تھا، جس میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔